نہیں ہے اور وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اٹھایا کب جانا ہے۔ علم غیب میں اللہ خاص ہے، یہ خاصہ ہے اس کا، اپنے نبی کو بتانا چاہے بتا دیتا ہے، اور اپنے نبی کو نہیں بتانا چاہتا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگتی ہے، مومنوں کی ماں پہ تہمت لگتی ہے، دنوں پہ دن گزرتے ہیں، عائشہ اپنے والد کے گھر چلی جاتی ہیں، روتی ہے، آنسو بہاتی ہے، نبی آ کر کہہ دیتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اے نبی اگر میں اپنے صفائی پیش کروں آپ یقین نہیں کرو گے، یہ الزام اپنے اوپر لے لوں تو وہ گناہ جو میں نے کیا نہیں ہے وہ الزام میں کیسے لے لوں؟ میں اب وہی کہوں گی جو یوسف کے بابا نے کہا تھا۔ یوسف کے بابا نے کہا تھا نبی ابھی بستر پہ ہیں، آسمان سے وحی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب نبی کریم سر وحی کی آثار ختم ہوتے ہیں تو کہتے ہیں عائشہ خوش ہو جا، مبارک ہو تجھ کو، تیری برات کا اعلان عرش والے نے کر دیا۔ جب نبی کو بتا دیا جائے پتا لگ جاتا ہے، نبی کو نہ بتایا جائے یہودیہ سحر والا کھانا کھلا دیتی ہے اور نبی لقمے چبا لیتے ہیں۔ یہ علم غیب خاص اللہ عز و جل کا خاصہ ہے۔ لیکن علماء بریلی کیا کہتے ہیں؟ ملفوظات احمد رضا خان بریلوی صفحہ نمبر اس کا 78 ہے، اس پر بیان کرتے ہیں شیخ محی الدین ابن عربی ایک جگہ دعوت میں تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا یہ لڑکا کھانا کھا رہا ہے، کھانا کھاتے کھاتے اچانک رونے لگا، وجہ دریافت کرنے پر کہا میری ماں کو جہنم کا حکم ہو گیا ہے، وہ جہنم کی طرف جا رہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، میری ماں جہنم میں جا رہی ہے، فرشتے لے جا رہے ہیں۔ یہ لڑکا اس شہر میں مشہور تھا کہ اس کو کشف ہوتا ہے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے پاس 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا ہوا تھا، سٹاک تھا ان کے پاس، انہوں نے دل ہی دل میں اس کی ماں کو بلٹی کر دیا۔ بلٹی سمجھتے ہو نا، ٹرین سے حیدرآباد سے سامان ڈالا بمبئی میں چھڑا لیا، اس نے بھی بلٹی کر دیا اور اس کی خبر کسی کو نہیں دی، دل میں بلٹی کیا، احسال ثواب کیا۔ وہ لڑکا ٹھٹھا مار کے ہنسنے لگ گیا اور کہا، پیر صاحب نے پوچھا تیرے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ کہا اب میری ماں کو فرشتے جنت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ اس کو بریلی میں بیٹھے بیٹھے کیسے پتہ لگ گیا میری ماں جنت میں جا رہی ہے یا جہنم میں؟ یہ غیب کی خبر اس کو کس نے بتا دی؟ اب یہی عقیدہ اور بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ آپ کو فضائل اعمال کے اندر مولانا ذکریہ صاحب سناتے ہیں، ذرا سنیے، صفحہ نمبر 356 ہے، 356 صفحے پہ اسی واقعے کو، اور الفاظ بھی تبدیل نہیں ہوتے، سیم وہی الفاظ ہیں، انہی الفاظ میں کہتے ہیں شیخ ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں میں نے سنا جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کو دوزخ کی آگ سے نجات ملے۔ میں نے یہ سن کر ایک نصاب 70,000 کی تعداد اپنی بیوی کے لیے پڑھی، کئی نصاب اپنے لیے پڑھے، ذخیرہ آخرت کیا۔ ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلق مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے، جنت دوزخ کا اس کو کشف ہو جاتا ہے۔ مجھے اس بات کی یقینی میں کچھ تردد تھا، تو ایک دن وہ ہمارے ساتھ کھانا کھا رہا۔ خان صاحب نے بھی یہی سنایا نا، شیخ صاحب بھی یہی سنا رہے ہیں۔ کھانا کھاتے کھاتے اچانک چیخ مار کے رونے لگا، سانس پھول گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے۔ وہ بھی لے کر جا رہے تھے، پچھلا سین تھا، یہ اگلے والا سین ہے، پہنچ گئی تھی۔ وہ طارق جمیل صاحب بیان کرتے ہیں ایک سیدزادی کا قصہ، کہتے ہیں ایک سیدزادی تھی، خامن مر گیا، وہ بیچاری رلتی پلتی فاقے ہو گئے، تو ایک دن ہجرت کر کے خراسان چلی گئی۔ والی خراسان کے پاس جا کر کہنے لگی سیدزادی ہوں، اولاد رسول ہوں، بھوکی ہوں، بچوں کی رہائش لگا یہاں ہر دوسرا آدمی کہتا میں آل رسول ہوں۔ وہ پریشان ہوئی، کسی نے کہا وہ جو پارسی ہے نا آتش پرست بڑا سخی ہے اس کے پاس چلی جا۔ اس کو جا کر بتایا میں آل رسول میں سے ہوں اور میں پردیسی ہوں، مجھے 1-2 رات کا ٹھکانہ چاہیے جب تک کہ میں اپنا کوئی روزگار نہ بنا لوں۔ یہ خراسان سو گئے تو خواب دیکھتے ہیں کہ میں جنت میں پہنچ گیا، ایک بہت خوبصورت قصر ہے، محل ہے، اس کے سامنے کھڑا ہوں اور اس کے دروازے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی یہ محل کس کا؟ کہا ایک مسلمان کا۔ کہا میں بھی تو مسلمان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا تو گواہ لے کر آ کہ تو مسلمان ہے؟ رات میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے کہا تھا سیدزادی ہونے پر گواہی لے کر آ، اب تو
مسلمان ہونے پر گواہی لے کے آ۔ یہ ہڑبڑا کر اٹھا کہ تو بڑا ظلم ہو گیا۔ لوگوں سے پوچھا وہ عورت کہاں گئی؟ کہا پارسی کے گھر۔ صبح صبح جا کے دھم دھم اس کا دروازہ پیٹا، وہ باہر نکلا، کہا جو مانگتا ہے مانگ لے، یہ مجھے واپس کر دے، یہ خانوادہ رسول مجھے دے دے۔ کہا حضرت بن دیکھے سودا کر لیتا، لیکن اب دیکھ چکا ہوں، اب سودا نہیں ہو سکتا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا جو خواب آپ دیکھ رہے تھے وہی میں دیکھ رہا تھا۔ دونوں سین اکٹھے چل رہے ہیں، بلیوٹوتھ ہے پرانا، آپ کے جوال میں آج آیا، یہ پرانا بلیوٹوتھ ہے۔ جو خواب تم دیکھ رہے تھے وہی میں اچھا اس نے بتایا نہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اس نے بتایا نہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے، یہ صرف خاندان مانگنے آیا۔ کہا جو خواب تم دیکھ رہے تھے وہی خواب تو میں بھی دیکھ رہا تھا۔ کہا پھر؟ کہا جب اللہ کے نبی تجھے دھتکار چکے تھے کہ جا مسلمان ہونے کی گواہی لے کر آ، اس وقت اللہ کے نبی نے مجھے آگے کیا اور کہا تو نے میری بیٹی کو حفاظت دی، گھر دیا، کھانا دیا، آ اس محل کے اندر داخل ہو جا، یہ تیرا گھر ہے۔ رات تک میں پارسی تھا، صبح میں مسلمان ہو گیا ہے۔ تو خان صاحب پچھلا سین بیان کر رہے ہیں کہ ماں جہنم میں لے کر جائی جا رہی، اور شیخ صاحب اگلا سین بیان کر رہے ہیں کہ وہ جہنم میں جل رہی تھی۔ تو انہوں نے دل ہی دل کے اندر وہ ایک نصاب 70,000 کا پڑا ہوا اس کی ماں کو بلٹی کر دیا، تو فوراً ٹھٹھا مار کے ہنس پڑے، کہا چچا میری ماں کو دوزخ کے عذاب سے ہٹا دیا گیا ہے، وہ جنت کی طرف جا رہی ہے۔ یہی عقیدہ علم غیب کا کہ ہمارے پیروں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے بڑوں کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ساری باتوں کا علم ہو جاتا ہے، جنت جہنم ان کے سامنے، کائنات کو اپنے ناخن کے اس انگوٹھے میں دیکھتے ہیں، ہر چیز کا انہیں علم ہے، جو ہونا ہے اس کا بھی علم ہے، جو ہو چکا ہے اس کا بھی علم ہے، جو ہونے والا ہے اس کا بھی علم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70 قاری مانگ کے لے جانے والے لے جاتے ہیں، انہیں شہید کر دیا جاتا ہے، تو نبی کو یہ علم غیب کیوں نہ ہوا؟ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کیجئے، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ اے نبی کریم لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے جب وہ پیٹ پھیر کر واپس چلے جائیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اپنے نبی سے اعلان کروایا ہے، لیکن ملفوظات احمد رضا خان بریلوی صفحہ نمبر 89 صفحہ پر بیان فرماتے ہیں، کوئی سوال کرتا ہے مرید کو بعد وفات شیخ قبر پر کس طرح ادب کرنا چاہیے؟ ارشاد 4 ہاتھ کے فاصلے سے کھڑا ہو کر فاتحہ پڑھے، جس طرح اس کی زندگی میں ادب کرتا تھا اس کے سامنے سے ہو کر آئے، منڈی کی طرف سے موڑ کاٹ کے نہ آئے۔ کیوں؟ کیا فائدہ ہوگا؟ کہا جب سامنے سے آئے گا مردے کو دیکھنے میں آسانی رہے گی کون آ رہی ہے، اور اگر پیچھے سے آئے گا اس کو مڑ کر دیکھنا پڑے گا اور تکلیف ہو گئی، ابے مٹی سے کھائی ہوئی گردن مڑے گا ٹوٹ بھی جائے گی، اس لیے مہربانی کرو جب جاؤ سامنے سے آیا کرو۔ کہا سامنے سے جاؤ، مردے کو دیکھنے میں آسانی رہتی ہے، اس کو گردن موڑنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایک بزرگ کا انتقال ہوا، اس کی صاحبزادی روزانہ قبر پہ حاضر ہوتی، تلاوت قرآن کرتی، کچھ مدت کے بعد وہ جوش جاتا رہا، ایک روز حاضر ہوئی، خواب میں دیکھا اور انہوں نے کہا ایسا نہ کرو، میرے سامنے آ کر کھڑی ہو جاؤ تاکہ میں جی بھر کر تمہیں دیکھ لوں، پھر میرے لیے دعائے رحمت کرو، پھر چلی جاؤ۔ ایک بی بی نے مرنے کے بعد اپنے بیٹے کو خواب میں آ کر کہا میرا کفن ایسا خراب ہے کہ مجھے اپنے ساتھیوں سے شرم آتی ہے، پرسوں فلاں آدمی آ رہا ہے، لا حول ولا قوة الا باللہ، پرسوں فلاں آدمی آ رہا ہے، اس کے کفن میں میرا کفن بھی رکھ دینا، میں خود ہی لے لوں گی اس سے۔ تو انہوں نے ایک اچھا سارا کفن سلوا کے ان کے کفن میں رکھ دیا، ایک کو کفن دیا تو اس کی کفن نیچے قبر میں اتارنے والے کی تہمت چادر جو تھی کمر سے باندھی بھی وہ بھی ساتھ گر گئی، اس کے کفن میں دفن ہو گئی۔ یہ خواب میں آئے، کہا بھائی یہ زیادہ آ گئی تھی، یہ لے جا۔ خواب میں کہا صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ کلی پر ٹنگی ہوئی تھی، موجود تھی، دے کر کے چھوڑ کر کے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو قبر میں دفن ہو جائے یہ مردہ ہے، اموات غیر احیاء، یہ زندہ نہیں ہے، اس دنیا سے ان کا سارا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہاں کہا جاتا ہے نہیں، کفن میلا ہو جانے پر لانڈری سے دھلوا نہیں سکتے مردے، تو بیٹے سے منگوا تو سکتے ہیں نا۔ وہ کہاوت مشہور ہے کہ ایک پیر صاحب آئے مریدنی کے پاس، کہا تیرا بارات خواب میں آیا تھا، سر سے بھی ننگا، پاؤں سے بھی ننگا، جسم سے بھی ننگا، سردی سے کانپ رہا تھا، اور کہہ رہا تھا میری بیٹیا سے کہنا کفن بھی دے دے، جوتی بھی دے دے، پگڑی بھی دے دے۔ اس نے جوتی اتاری، اس پیر کے سر میں 4 ماری،
کہا یہ کیا کیا؟